بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگوں کی توجہ جی, تھوڑی دیر کے لیے درکار ہے, زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ. اس کے بعد میں بھی اجازت چاہوں گا. جو مارکیٹ کی اوور آل پوٹینشیلز ہیں, اگر ہم اس کی بات کریں اور پروڈکشن کی بات کریں, تو جتنی پروڈکشن اوور آل برڈ کی اس ٹائم پاکستان میں ہوئی ہے وہ کمپیریٹیولی کم تھی پچھلے سالوں کے مقابلے. سملرلی جو نیو انٹرنٹس کی انٹری تھی اور ابھی بھی ہے, جو کہ ایک اچھی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ بینگ اے فرنٹ لائنر میرے پاس بہت سارے لوگ جو نیو فینسیئرز ہوتے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں ہابی میں ایز اے ہابیسٹ, ایز اے بزنس, وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس ٹائم بھی ڈیلی تقریباً 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل نئے لوگ ہیں. میں پھر وہیں سے بات شروع کروں گا کہ نئے لوگوں کو آپ شوق کی طرف لے کے آئیں. بزنس آٹومیٹکلی یہ کنورٹ ہوتا جائے گا جیسے پچھلے سالوں میں ہو رہا تھا. میں نے پہلے تھوڑے سے پرابلمس کے انالیسس کیے تھے, اب میں ان کے کچھ سولوشنز کی طرف بھی جانا چاہوں گا. اس انالیسس میں ایک آدھی بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دوبارہ سے واپس آؤں گا. وہ پرابلم یہاں پہ اوور پروڈکشن کی نہیں ہے. جو اوور پروڈکشن ہے وہ ریزن نہیں ہے. ریزن میں بتا دیتا ہوں, وہ ہے صرف اور صرف نیگیٹیوٹی, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ. اگر کسی بندے نے کوئی بات کر دی, اس کو پکڑ کے اس کے جو بھی ہم میکسیمم نقصان کر سکتے تھے وہ کرنا. کچھ ایسے لوگوں کا آنا جو کہ جن کا لبڑ صحیح اس ہابی سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے بھی ڈیمیج کیا. کچھ لوگ ابھی بھی اندر بیٹھے ہیں ہمارے یہاں سے جو ڈیمیج کر رہے ہیں. میں اس محفل کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. کوشش یہ کریں, سوشل میڈیا از دا پلیٹ فارم جس کی پاور آپ لوگ سمجھے ہوگے, جو اب آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ کیا پاور ہے. اگر پہلے برڈ یوں تھا اور اب یوں تھوڑا سا آیا, تو کس کی وجہ سے ہے؟ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. وہاں پہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے لفظوں کو تولیں, آپ سوشل میڈیا کو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں. اپنے کمنٹس دھیان سے کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. جو لوگ گروپس چلا رہے ہیں, ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس, ادھر کسی بھی قسم کے نیگیٹو ایلیمنٹ جو آتے ہیں ان کو وہاں سے بین کریں. اور جتنا بھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو رہ سکتے ہیں وہاں پہ. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا تھی, کچھ میں نے بیان کر دی. سولوشنز کی سولوشنز یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہوں, سارے اسٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, ایک موٹیو کے ساتھ آئیں. ڈاکٹر فرقان صاحب, میں پہلے ہی بات کر رہا تھا, یہ نیکی جو انہوں نے کمائی لی ہے اس سے بڑھ کے روزہ افطار کرانے کی, اس سے بڑھ کے ایک نیکی اور یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے میں تھوڑی سی ریکویسٹ اور ان گروپ سے کروں گا جو اکٹھے نظر آتے تھے, خاص طور پہ پی ایل ایف والے ہمارے بھائی حفیظ صاحب, ٹھیک ہے, بہت ہی محترم اور ہمیشہ شفیق, بہت شفیق انسان, بڑی محبت سے ملنے والے. ان کا اس چیز یا ایسے معاملات سے کوئی کنسرن, کوئی لینا دینا نہ, ان کی نیت میں کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے. سر میں آپ لوگوں کو دوبارہ چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو اکٹھے نظر آئے, پی ایل ایف بھی نظر آئے اور پی ایل ایف کے لوگ بھی نظر آئے. اسی طرح جتنی باقی ہمارے حنزلہ بھائی کے دوست ہیں, باپ ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں, بہت عرصے سے نظر نہیں آ رہے. صدام بیٹھا ہے, یہ تو خیر شہزادہ اکیلا ہی پورا پاکستان پھر دیتا ہے, اس کا کوئی بول نہیں ہے. فہیم بھائی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ بندے ہیں جو بجریگر کے دور سے میں ان کو جانتا ہوں. گرے کیا اور لب برڈ کیا ہر چیز رکھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بڑے برڈ والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی جب آپ بیٹھے ہیں تو نظر آئے. لب برڈ, بڑا برڈ, کلیور, سب کی بات ہے. جس طرح میں ڈاکٹر صاحب نے اور میں نے جو ہم نے ایک ایونٹ کروایا تھا اس میں ہم نے سب کو بلایا تھا اسی لیے کہ ہم اکٹھے ہوں. لیکن انفارچونیٹلی جب جنرل پبلک آپ کو دیکھتی ہے نا, آپ اکٹھے نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی امپیکٹ نہیں, اس کا بہت بڑا امپیکٹ, کیونکہ میں آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں بہت گراس روٹ لیول سے. اسی طرح باقی جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, مرزا عادل بیگ, مدثر, باقی سارے بھائی جو کئیوں کے نام میں بھول جاؤں گا, جس محفل میں بیٹھ کے آپ اپنی ویڈیوز, پکچر, انفارمیشن شیئر کرتے تھے, پلیز کنٹینیو رکھیں. شیخوپورہ سے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں, باقی بھی دوست کچھ مسنگ ہیں, آپ لوگ بھی ہو. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اچھا ٹائم دیکھا, آپ لوگوں نے پلس مائنس ٹائم کو فیل ہی نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے جو اس ٹائم پہ جب پیک تھی. ایک چھوٹی سی لاجک آپ کو بزنس کی اور دے دیتا ہوں, جو کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ہم چاولوں کے بزنس میں ہیں, رائس بزنس کے اندر ہر 5ویں سال ایک ڈکلائن آتا ہے, مارکیٹ باٹم کو ٹچ کرتی ہے, اگلے سال ویسا ہی رہتا ہے اور پھر اپورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے. سیم از دا کیس وتھ پراپرٹی, ود کار بزنس, ود اینی ادر بزنس. اگر بزنس ایک ردم میں چلے تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھا رہا ہے, اس پہ بھی ضرور سوچے گا. وہ ایسے ہی نہیں ہے. آپ پہ جب ڈاؤن فال آتا ہے, جب ٹف ٹائمز آتے ہیں, تو آپ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کتنی آنیسٹی سے کام کریں گے, کتنی آنیسٹی سے چیز بیچیں گے, کتنی آنیسٹی سے پروڈیوس کروائیں گے. یہ سارے ٹیسٹ میں ہم ویسے بھی ٹیسٹ میں ہیں.
زندگی میں, اور آج خاص طور پہ اس ٹیسٹ میں. تو اگر آپ لوگ اس سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا رہے گا. اس لیے اس میں اپنا اپنا رول اپنی اپنی جگہ پہ ادا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی سوسائٹیز کے اگر کوئی ممبر یہاں بیٹھے ہیں یا بعد میں جو مجھے سنیں گے جو بھی سم ہاؤ کسی وجہ سے ایکٹیو نہیں ہے, میں ان لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی اور LSP کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی کہ ہم ہر طرح کی سپورٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اور جدھر بھی جس طرح کے بھی شوز, کیونکہ جب ہم دوبارہ سے ہابی کو زندہ نہیں کریں گے بزنس زندہ نہیں ہوگا. یہ جو چیز تھوڑی سی جو فلکچویشن اس کے اندر آئی ہے وہ دوبارہ سے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ان بیسک رولز پہ جانا ہوگا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. تو سوسائٹیز کا اس کے اندر رول ہے. اسی طرح جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی یوٹیوبر ہیں, کوئی جنرل ویڈیوز لگاتے ہیں, کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, کوئی بھی پاشا صاحب بیٹھے ہیں, باقی لوگ ہیں جتنے بھی سارے, کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے, اس میں بھی آپ لوگ آپ ورکنگز کو ڈسکس کریں. آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے کتنے عرصے سے کسی بھی یوٹیوبر نے کوئی ورکنگ نہیں بتائی ہے, صرف ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. میں بھی یہی کر رہا ہوں فی الحال, لیکن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کنیکشن کریں. اب ورکنگز کی طرف لوگوں کو لے کے مختصراً یہ جی کہ ہمارا پرپز یہاں پہ دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے چیزوں کو, اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے مورچوں پہ واپس آ گئے سارے. یہ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, بالکل نارملائز ہو جائے. جو برڈ رکا ہے یا ریٹ نیچے ہے, ہم اب قطع نہیں کرتے کہ اس کو سارے کو ہولڈ کریں, برڈ کو بھی آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. اب ایک سچویشن آپ کو بتاتا ہوں. میں نے اپنے ٹھیکیدار کو کال کی, جو میرا باغ ہے لیموں کا, میں نے اسے کہا پیمنٹ کرنی ہے, تو نے میری تو پیمنٹ دے دی. اس نے کہا چور صاحب گل ہے کہ پیمنٹ جیڑی ہے نا بڑی اوکھی ہو گئی ہے, وہی وجہ ہے کہ اس رمضان آ رہا سی کہ اسی نیبو جڑا نا روک دیتا, اس کا بھی تھوڑا زور ہوتا ہے, تے گرمی پئی نہیں تے سارے نے روکیا سی, اسی مارکیٹ لے کے ریٹ نہیں. تو میں ہنس رہا تھا, میں کہا یہ ہماری اسٹوری ہمیں سنا ہے. تو برڈ کو جتنی ضرورت کے مطابق برڈ ہے اس کو بیچنا شروع کریں, باقی برڈ کو برڈ کے. جو سمجھدار بریڈر ہیں جو لارج اسکیل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم ہیوی انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں. یہ ٹائم ہے بائنگ کا, تو آپ میں سے جو بندہ کیپیسٹی رکھتا ہے وہ بریڈر سے بائی کرتا ہے تاکہ بریڈر کو سپورٹ ملے, ڈفرینٹ بریڈر سے بائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتا ہے. سملرلی جو آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ بھی ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جی امپورٹ ایکسپورٹ, اس کا قصور تھا, اس کا قصور تھا, ایکسپورٹ کا کیا ہوگا, امپورٹ کا کیا ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بڑے وثوق سے اور ایگزیکٹ ڈیٹا بتانے لگا ہوں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ ایکسپورٹ لبرڈ کی پاکستان سے. میں سوشل میڈیا پہ یا کچھ چیزوں کی وجہ سے کچھ باتیں ہم نہیں کر پاتے. میں جب ابھی دبئی تھا تو مجھے کچھ ایکسپورٹرز نے کانٹیکٹ وہاں پہ کیا تھا پاکستان سے کہ آپ وہاں سے آرڈر جو بھی پکڑ سکتے ہیں پکڑے ہیں برڈ, اور برڈ جا بھی رہا اس رمضان میں دوسرے شرے میں, اور افغانستان اور ایران کے تھرو یہ برڈ اس ٹائم نکل رہا ہے. 2 فنلز تھی برڈ کے آنے کی, ایک امپورٹ اور دوسری پروڈکشن, دونوں رک گئی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے باکسز اتارے ہیں؟ کچھ لوگوں نے, باقی بھی اتار دیں گے اور تھوڑے دن میں. ادھر سے پروڈکشن رک جائے گی, امپورٹ بھی آلموسٹ نہ ہونے کے پاس, تو اب آپ کے پاس لمیٹڈ اسٹاک ہے. تو اس ڈیمانڈ سپلائی کی گیم کو بھی سمجھیں, اور میری بہت ساری دعائیں اور بہت ساری وشز, اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بالکل بتا رہا ہوں کہ میں بہت پازیٹیو ہوں اس ساری چیز کو لے کے, اور الحمدللہ میں بہت شکر ادا کر رہا ہوں اللہ کا. چاہے تھوڑا زور زیادہ لگانا پڑ رہا ہے, ایفرٹ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے, لیکن سب کچھ چل رہا ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ بھی اس ایفرٹ کو اور اس چیز کو جاری رکھیں. ڈاکٹر صاحب اور میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ اور کرنا چاہیں گے کہ مے بی ود ان دا رمضان اور رائٹ آفٹر رمضان ایک ٹریننگ سیشنز ہم پلان کر رہے ہیں جو کہ خصوصی طور پہ نئے لوگوں کے لیے ہوگا. اس میں برڈ کی بیسک کیپنگ سے لے کے اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے لے کے, اور ایون کہ اس کو کس طرح ہر جگہ پہ سپورٹ چاہیے اور رائٹ گائیڈنس کیا اس ہابی کی اور پھر بزنس کی, تو وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے. اس میں بھی انشاءاللہ جہاں پہ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور تنگ کریں گے. کافی ٹائم لیا, اجازت چاہیں گے.